نہیں ابل رہی, دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں. اتنی محبت آج مسلمان کے دل میں ہے دنیا کی. نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد, کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے. ابے تیری نظر دنیا کی طرف ہے, پاؤں تیرے روز بروز قبر کے قریب ہو رہے ہیں. کم وقت جا کدھر رہا ہے, دیکھ کدھر رہا ہے, جا قبرستان رہا ہے. دیکھو ہم میں سے جتنے لوگ بھی زندگی لے کر آئے تھے, اب کسی کے 10 سال 20 سال کسی کے 30 سال باقی رہ گئے, تو کیا مطلب روزانہ ایک دن ایک گھنٹہ ایک منٹ ہر سیکنڈ ہمیں قبر سے قریب کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ تو جا کدھر کو رہے ہیں؟ اگلے سال کیا ہوگا؟ جس کی زندگی میں 10 سال رہ گئے تو 9 سال رہ جائیں گے, اس سے اگلے سال 8 سال رہ جائیں گے. تو ڈیلی وہ قبر کے قریب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ دیکھ بحریہ ٹاؤن کی طرف رہا ہے, یار وہاں میرا پلاٹ ہے یا نہیں ہے, وہاں کنسٹرکشن کا کام سریا وریا صحیح مقام چل رہا ہے بھائی. دل کہاں ٹکایا ہوا ہے؟ اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. دنیا رکھو میرے بھائی, لیکن دنیا سے دل لگانے والا پرلے درجے کا بے وقوف اور انٹرنیشنل احمق. حکیم اختر صاحب کیا کرتے تھے؟ انٹرنیشنل احمق رحمہ اللہ تعالی. چھوٹا بے وقوف نہیں ہے یہ, کیا ہے؟ بہت بڑا بے وقوف ہے یہ. تو اور اس کو اللہ ڈپریشن کا مریض بناتے ہیں. سب سے بڑی دنیا کی سزا اس کو یہ ملتی ہے کہ سب کچھ ہو کے بھی اس کو ٹینشن سے نیند نہیں آتی. سب کچھ ہو کے بھی ٹینشن سے نہیں, اور آتی بھی ہے تو بھی ڈپریشن ختم نہیں ہوتی اس کی. خواب میں بھی وہی, تو دنیا کی چڑیلیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اس کو خواب میں. تو جو اہل اللہ کا معمول ہے نا, وہ کیا ہے کہ ہم جب حضرت کے پاس گئے فرمایا ذکر کرنے سے پہلے 2 مثالیں سوچا کرو. ایک مثال یہ کہ جب تک سفید کپڑے کو دھویا نہ جائے اس کو نیل نہیں لگایا جاتا. سفید کپڑے کو نیل لگا کے کیسی چمک پیدا ہوتی ہے نا, تو میلے کپڑے کو نیل نہیں لگتا, پہلے گندگی صاف ہوگی اس کے بعد نیل لگے گا. اسی طرح جب کسان نے کوئی اچھے درخت لگانے ہوتے ہیں, سیب انار انگور کے باغات, تو پہلے جھاڑیوں اور جھاڑ جھکڑ کو صاف کرتا ہے, ٹریکٹر چلا کے ساری جو جنگلی گھاس اور یہ سب چیزیں اکھاڑ کے باہر پھینکتا ہے. ایسا نہیں ہوتا جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں اسی میں سیب کے بیج کی کاشت کر دی اس نے. تو فرمایا کرتے تھے پہلے دنیا کی محبت کے جو گٹر ابل رہے ہیں, اس گٹر کو دل کو اس گٹر سے صاف کرو, پھر اللہ دل کے اندر داخل کرو. کھوپڑی شریف میں معزز لوگ بھی بیٹھے ہیں, دماغ شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جب میں کھوپڑی بولوں تو سمجھ لیں جو معزز ہیں ان کے علاوہ کی کھوپڑی کی بات کر رہا ہوں میں. تو مسئلہ یہاں بھی یہی ہے جو میں بات لے کے چلا تھا. تو ہاں, تو وہ جو تھے نا کینسر کے پیشنٹ, وہ حکیم اختر صاحب نے جن کا بتا رہے تھے, بہت بڑے سیٹ تھے, بہت دولت دی اللہ نے ان کو. تو جب پیٹ بھی بھرا ہوا ہے پیسہ بھی ہے, تو دنیا میں سب سے برے پھر کون لگتے ہیں؟ مولوی. جو نماز روزے کی بات یہ کرو یہ نہیں کرو, نماز پڑھنے آ جائے, پہ کیا رکھا ہے نماز میں یار؟ دکان میں کتنا کچھ رکھا ہوا ہے, 2 گھنٹے ابھی دیکھو سرینا مارکیٹ بھری ہوئی ہے, تاجر کے پاس کھجانے کی فرصت, تراویح شرابی تو گئی. کچھ تاجر پھر بھی تھوڑا سا ان کو خیال ہوتا ہے 10 روزہ پڑھ کے چلو قرآن تو مکمل کر لیا انہوں نے, لیکن میجورٹی کو تو ہوش ہی نہیں ہے. رمضان کی آخری راتیں 2 طرح کی تجارت ہوتی ہے رمضان میں. ایک عید کی شاپنگ والی تجارت, ہر چیز کے ریٹ ڈبل ہوتے ہیں. تاجر کہتا ہے یہ آپشن میں ضائع نہیں کروں گا, مفتی صاحب ان رات 10 دنوں میں دکان بند نہیں ہو سکتی, پورے سال کی کمائی ایک طرف اور یہ عید کی راتوں کی کمائی ایک طرف, ریٹ ڈبل کر کے بھی پہن لیتا ہے. سمجھتے ہو اتنا پروفٹ ہے. تو میرے بھائی یہ آخرت کی تجارت کے لیے بھی تو یہ راتیں ہیں. رمضان اس میں ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے. پھر رمضان کی راتوں میں اور آخری عشرے میں تلاوت دعا نماز اس کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے. پھر طاق راتوں میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ دکان بند کر کے بیٹھ جائیں, بیوی بچے بھی پال لیں آپ نے, لیکن میرے بھائی جہاں اس تجارت کو ٹائم دے رہے ہو تھوڑا اس تجارت کو بھی ٹائم دو. یہاں بھی تو سیل لگی ہوئی ہے, سمجھتا نہیں ہے نا بات کو, جب نہیں پڑے گا رات کو تو نہیں سمجھے گا بات کو. تو یہاں بھی تو سیل لگی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے, تو اس کی طرف بھی تو جانے کی کوشش کرو میرے بھائی. تو وہ جو سیٹ صاحب تھے نا, اب پیٹ بھرا ہوا بزنس چل رہا ہے, تو برے کون لگے ان کو؟ مولوی. نماز پڑھنے کا کہتے ہیں, بھائی نماز جاؤ تو پیسے ویسے تو ملتے نہیں ہے, زکات دو, غریبوں کا خیال کرو. بھائی ہمیں پتہ ہے, ہمیں نصیحت کی ضرورت نہیں. اچھا اس طرح کی چیزیں بہت برا بڑا کہتے تھے ہر وقت. کچھ لوگوں کو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ بچپن میں کچھ غلط ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ, اللہ معاف فرمائے, 2 نمبر مولوی, تو پھر ساری زندگی مولویوں کے کوئی برا کہتے رہے. ادھر ایک انگلش لینگویج ٹیچر آتے تھے, جب وہ آتے نا تو ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے خود مجھے بتایا, کہتے ہیں آتے ہی بیٹھتے ہی ذرا سی بات پہ مولوی ایسے مولویوں نے یوں کر دیا. کہہ رہے پہلے دن تو ہم نے سنا کہ شاید ایسے ہی ہوتے ہوں گے مولوی, پھر جب دوسرے دن کلاس لینے کے لیے آئے تھوڑا سا پڑھایا اور پھر مولوی ایسے. پھر کہتے ہیں تیسرے دن آئے, پھر پڑھایا, کچھ ذرا سی بات, یہ مولوی ایسے. تو پھر ایک لڑکا تھا وہ بولا, وہ مجھے خود بتا رہا ہے کہ میں نے کہا سر وہ ایکچولی اصل میں بچپن میں نا کچھ ہو گیا ہو, کچھ واقعات ہو جاتے ہیں, تو پھر انسان کے دل میں ظاہر نفرت بیٹھ جاتی ہے. تو آپ کا قصور نہیں ہے سر, اگر کچھ ایسا ہو گیا تھا بچپن میں کسی بھی نہیں, سمجھ رہے ہیں نا میں کیا بولوں, تو ظاہر ہے اب آپ کے ساتھ تو ہوا ہے ایسا, تو ظاہر ہے آپ کو تو زندگی بھر, لیکن سر ہمارے ساتھ اس طرح کا نہیں ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو کائنڈلی آپ کس کو فوکس کریں, کلاس کو فوکس کریں. تو جو آدمی ہر وقت بول رہا ہو نا مولوی ایسے, فرق بھی نہ کر رہا ہو, سارے مولوی ایسے, بس یہ بولا کرو بھائی اس بیچارے کا قصور نہیں ہے, بچپن میں واقعات ہو جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ, تو ظاہر ہے وہ تو اس کو تو نفرت ہوگی نا. تو وہ کیا کرتے تھے ہر وقت. تو نتیجہ کیا نکلا؟ اچھا دیکھو اللہ کی قدرت کہ ان کو پیٹ کا کینسر ہو گیا. پیٹ کا کینسر ہوا نا, ڈاکٹروں نے, وہ اتنا خطرناک کینسر کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ اب آپ کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر پہلے سے بتا دے کہ آپ 6 مہینے بعد مر جائیں گے. موت تو چلتے چلتے بھی ہو جاتی ہے, یہ والی موت بڑی ڈینجرس, جس میں آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا ہے اور سرٹیفائڈ ڈاکٹرز نے کہہ دیا ہے اور رپورٹیں بھی آپ کے سامنے کہ بھائی یہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے.
اب وہ کمزور ہونا شروع, ٹینشن بھی, ڈپریشن بھی, صحت بھی خراب, کچھ کھا رہے ہیں تو کھایا نہیں جا رہا, ہضم نہیں ہو رہا, ظاہر ہے آنتیں گل رہی ہیں. تو جب تکبر ٹوٹا ہے نا, پھر جتنے مولویوں کی غیبتیں کی, جتنوں کو داڑھی رکھی سب سے پہلے انہوں نے, توبہ استغفار کی انہوں نے, جتنے مولاناؤں کی غیبتیں کی, سب کو بلا بلا کے معافی مانگی اور کہا کہ خود کی قسم یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. کچھ پتہ نہیں اللہ کی نظر 2 منٹ کے لیے ہٹے اور انسان کو اس کی اوقات اس کے سامنے آ جائے. نمازیں بھی شروع کر دی تو اچھی موت دنیا سے, مر گئے بیچارے وہ, اللہ ان کی مغفرت کرے, لیکن دماغ سیٹ ہو گیا. یہ بھی خوش قسمت تھے کہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آئی اور اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی, ورنہ جو بدبخت ہے نا اس حالت میں بھی توبہ نہیں کرتے, وہ اس حالت میں بھی توبہ نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں انسان کی اسی بات کا نقشہ کھینچا ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے بھائی. اذا بلغت الحلقوم, جب تمہاری روح حلق تک پہنچتی ہے اور تمہارے ریلیٹو انتم حینئذ تنظرون, کھڑے ہوئے سب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ جگری یار, ہمارا یہ باپ, ہماری یہ ماں, میری یہ بیوی, میرا یہ شوہر, میرا یہ بیٹا, میری یہ بیٹی, میرا یہ بھائی, میری یہ بہن, یہ اب دنیا سے جانے والے ہیں. تو کتنی تمنا ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ, اس وقت تم اس کے جتنے قریب ہوتے ہو ہم اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں, لیکن لا تبصرون, تم یہ منظر نہیں دیکھ رہے ہوتے. فلولا ان کنتم غیر مدینین, اب بتاؤ اگر تم اتنے ہی فنٹر ہو, تم یہ سمجھتے ہو میرے اوپر کوئی بادشاہ نہیں ہے, میں خود پیدا ہوا ہوں اور خود دنیا سے جاتا ہوں, میں طاقتیں میرے پاس ہیں, ترجعونہا ان کنتم صادقین, تو پھر اس کو زندہ کر کے دکھاؤ نا تم اگر تم سچے ہو. یہ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ نہ اپنی مرضی سے پیدا ہوتا ہے میرے بھائی, نہ اپنی مرضی سے زندگی ملتی ہے اس کو. جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں, کتنی سائنس نے ترقی کر لی ہے, موت سے نہیں بھاگ پا رہے, اور ایسی جگہ سے موت آتی ہے جہاں سے تصور بھی نہیں ہوتا. مائیکل جیکسن کی کیوں میں اتنی مثالیں دیتا ہوں, مجھے کوئی شوق تھوڑی ہے مائیکل جیکسن سے, کوئی چچا کا بھائی تھوڑی تھا میرے. مائیکل جیکسن ایک مثال ہے اس کی. دنیا میں سب سے زیادہ زندہ رہنے کی کوشش اگر کسی نے کی ہے رپورٹ کے مطابق تو وہ کون ہے, بولو, مائیکل جیکسن. کوشش تو ہم بھی کرتے ہیں, اس نے جتنی کی ہے نا, میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم تو کرونا کے دنوں میں بھی ایک دوسرے کے منہ پہ چھینک رہے تھے. جب چھینک آتی تھی تو جس کو مارنا ہوتا جا کے اس کے منہ پہ چھینکتے تھے ہم, پھر بھی نہیں مرا وہ. ہے نا, ایک آدمی سگریٹ پی رہا تھا نا کرونا کے دنوں میں, تو سگریٹ پی رہا ہے بیٹھا ہوا, تو ایک دوست آیا, اس نے فوراً سگریٹ اس کے منہ سے لی. بعض دوستوں کی عادت ہوتی ہے نا, زیادہ بے تکل ہوتے ہیں, سگریٹ لے کے نا فنٹر بنتے ہیں نا, یہ لیا اور کش لیا. بولا کیوں, لگ رہا ہے تو کسی ٹینشن میں ہے. میں چاہتا تھا وہ ٹینشن تیرے ساتھ شیئر کروں, چھٹے میں نے بھی لگا لیا. اب بتا کیا پرابلم ہے. کہہ رہے پرابلم یہ کہ مجھے کورونا ہو گیا. چھٹے اس کے اندر. تو چاہتے تو ہم سب زندہ رہنا ہے, اتنی محنت نہیں کرتے جتنی کس نے کی تھی, بولو, مائیکل جیکسن نے کی تھی. اور ہم تو چھینک رہے ہوتے ہیں. مائیکل جیکسن ہاتھ بھی ملاتا تھا گلوز پہن کے, کوئی جرثومہ کسی کے ہاتھ سے میرے ہاتھ پہ ٹرانسفر نہ ہو جائے, ہمیشہ ماسک میں گھومنے والا. ڈاکٹروں کی پوری ٹیم اس کے ساتھ 24 گھنٹے رہتی تھی. ڈاکٹروں پر پابندی تھی کہ یہ مرے, یعنی اگر یہ مر گیا اس سے سوال بعد میں ہوگا, ڈاکٹروں سے سوال, یعنی فرشتے پہلے ڈاکٹروں سے پوچھیں گے یہ مرا کیوں. حساب کتاب تو ہم بعد میں لیں گے, لیکن کم وقتوں تمہیں ہر مہینے اتنے پیسے دے رہا تھا, تم مرو پھر دیکھو تمہارا کیا ہوتا ہے. تم سے حساب لیا جائے گا کہ تم نے کروڑوں روپے اس سے کس بات کے لیے. گردے تک زندہ لوگوں کے جو کڈنی ہے نا جو اس سے میچ کرتے تھے, ان سب کی سودے بازی ہوئی تھی کہ مائیکل جیکسن کا کڈنی خراب ہوا تو غفار بھائی دیں گے اس کا کڈنی, پہلے سے طے ہے. اس کا مائیکل جیکسن اس کو منتھلی پیسے دے رہا ہے اور وہ رسک لے رہا ہے کہ یار جوا ہے نا ایک طرح کا, جیسے انشورنس میں ہوتا ہے. بھائی آپ کو کوئی شخص کہے کہ میرے گردے خراب ہو گئے نا تو آپ نے دینے, آپ دو گے؟ آپ بولو گے نہیں بھائی. لیکن اگر ہر مہینے آپ کے پیسے باندھ دیے جائیں تو بھی آپ کہو گے نہیں, بہت زیادہ پیسہ باندھ دیں گے تو آپ یہ رسک لوگے, یار ضروری تھوڑی ہے اس کے گردے خراب ہوں. ہر وقت ڈاکٹروں کی ٹیم اس کے گردے عام طور پہ شوگر سے یا بلڈ پریشر سے خراب ہوتے ہیں. ابے اس کا بلڈ پریشر کہاں سے اوپر جائے گا, یہ تو بڑی ہائیجینک غذائیں کھاتا ہے, صحت کو مینٹین رکھتا ہے. تو پھر آدمی رسک لے لیتا ہے کہ یار امید ہے خراب نہیں ہوں گے, ہر مہینے کروڑوں روپے فری پکڑ کے آ جائیں گے. اس طرح گردے اور مختلف باڈی کے پارٹس اور ڈاکٹروں کی ٹیم اور جرثومہ لیس, جراثیم لیس زندگی, اور پھر ایسا اس کا پروگرام ہونے والا تھا, کروڑوں کے ٹکٹ بک گئے. کتنے دن سے ہل رہا ہوگا کہ اس دفعہ کوئی ایسا ٹھمکا دکھاؤ جو اب سے پہلے کبھی نہیں دکھایا. وہ پرانے ٹھمکے دیکھ دیکھ کے لوگ بور ہو گئے ہیں. وہ چیز مارکیٹ میں لاؤ جو اب تک مارکیٹ میں کسی نے, ڈانس بھی ایسا لایا نا کہتے ہیں جو مارکیٹ میں تھا ہی نہیں, تو ایسا لے کر آؤ کہ پہلے میری مارکیٹ میں بھی ووٹ نہیں تھا. ایسی عزت اور اتنے ٹکٹ بکے. رات کو سویا ہے ایئر کنڈیشن ماحول میں, جراثیم وراسیم کو سب ڈاکٹروں نے مار مار کے نا ذبح کیا جراثیموں کو اپنے ہاتھوں سے. کوئی پکڑا بھی گیا نا بھائی, جراثیم کو گھسنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. ساری بلڈ پریشر 24 گھنٹے چیک ہوتے تھے. ہم لوگ غریب لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ 8-9 سال میں ایک دفعہ بی پی چیک کیا, وہ بھی جب کہ دماغ کی رگ پھٹنے کا یقین ہو گیا کہ کچھ ہو رہا ہے مجھے. ہمارے یہاں چیک کرتے ہیں, کیا خیال آ گئے, کیا ہو گیا بھائی ہم لوگ کا بی پی 40 ہے, نیچے کا 40 چیک کیا ہے. ابے میں نے کہا 40 میں تو مر جاؤ گے, انڈے کھا رہے ہیں بوائل کر کے. 40 تھا, 40 میں کوئی ہوتا ہے کسی کا نیچے کا بی پی. میں نے کہا بھائی ہمارے یہاں لاشیں نہیں اٹھائیں گے بھائی, تم لوگ جاؤ یہاں سے, نکلو, ہمارے اوپر کیس بن جائے گا, نکلو یہاں سے. انڈے بنڈے کھلا کے میں نے کہا دو یہاں سے, بھاگو, کیس بن جائے گا یار. اتنے جنازے مفتی صاحب کے گھر سے اٹھے. پتا چلا جی وہ مشین ہی خراب تھی, 2 مشینیں ہوں گی جیسے چیک کیا ہوگا. یہ تو ہمارے یہاں ہیلتھ کا حال ہے. انڈے بنڈے کتنے کھلا کہ صحیح مشین سے چیک کریں تو بی پی ہائی ہونے کی وجہ سے مر جائیں وہ. تو
किस कदर सेहत का ख्याल, किस कदर सेहत का ख्याल माइकल जैक्सन ने। लेकिन सोया है, सुबह पुलिस भी गई उठाने के लिए तो नहीं उठा। पूरी कोशिश कर ली कि भाई आर्मी किसे, हमारी पुलिस को भेजते उसका बाप भी उठता, ठीक है ना, हमारी पुलिस को भेजते ना उसका बाप भी उठता। गलती हुई अमेरिका से। तो अल्लाह ने दिखा दिया 50 साल की उम्र तो जवानी की होती है। इतनी इज्जत, इतनी शोहरत, इतनी दौलत, सक्सेस, कामयाबी जिसके उसने ख्वाब देखे थे वो कामयाबी उसके कदम चूम रही थी। लेकिन जब लाइफ को हकीकी माना में एंजॉय करने का वक्त आया, पूरी जवानी में जो स्ट्रगल की मेहनत की उसको कैश कराने का वक्त आया, मौत बड़ी जालिम चीज है। कुरान में एक नहीं दर्जनों जगह पे अल्लाह कहता है इदा जा अजलुहुम, जब इनका टाइम आ जाएगा ना ऐसी की तैसी। अल्लाह कहते हैं ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, घंटे मिनट नहीं, एक सेकंड के करोड़वें हिस्से भी आगे पीछे होके दिखाएंगे। इसी में दम में तो होके दिखा दे, मार दूंगा उसको मैं, कुछ भी कर ले, वो वजह कुछ भी बन जाए मारूंगा मैं। अब दुनिया बड़ी हेल्थ से वो खुश थी ना कि यूरोप में लोगों की उम्रें लंबी हो गई थी, 80-80 साल। हेल्थ के ख्याल किया लोगों ने। तो अब क्या हुआ कि मर ही नहीं रहे थे लोग। यूरोप में, अमेरिका में लोगों की हेल्थ, उन्होंने बहुत मेडिकल साइंस में तरक्की की, हमारी तरह नहीं है। हमारे यहाँ तो 60 साल के बाद एक्सपायर है। ऐसी हालत होती है, आदमी कहता है कि यार क्या बेचारे की हालत बन गई, लड्डू खा रहा होता है उस उम्र में भी। यानी बहुत ही हम लोग का हालत तो खराब है ना। यूरोप में बहुत उन्होंने केयर, उसकी वजह से क्या लोगों ने मरना छोड़ दिया। बोला एक कोरोना की लहर लाए, करोड़ों को मार दिया उस कोरोना ने। हजारों को नहीं मारा, पता है कोरोना ने करोड़ों को मारा है कोरोना ने। मैं गया था जब इटली, तो वहां मैंने बहुत बूढ़े देखे। उन्होंने कहा मुफ्ती साहब जब आप आए हो ना तो बहुत कम बूढ़े हैं ये, क्योंकि यहां इतने बूढ़े हो गए थे। कोरोना की एक लहर चली है, झाड़ू की तरह सबको उसने क्या कर दिया, साफ। जबकि उन्होंने वो बेहतियातियां भी नहीं की जो हमने की। अगर वो बेहतियातियां करते, आधे आधे मुल्क खाली हो जाते। ऐसे ऐसे कोरोना की लहर चली है, किस कदर एसओपीज पर अमल कराया किया, करना चाहिए उन एहतियातों पर अमल। लेकिन ऐसी लहर आई है, उठा के पटक दिया उसने। कब्रिस्तान भर गए, जगह नहीं मिलती थी। कब्रिस्तानों की जो है ना, कब्रों की कीमतें इतनी कि जलाना शुरू किया, भाई इतनी हमारे पास जगह नहीं है। ये वो लोग, और सबसे पहले डॉक्टर मरे हैं इसमें, सबसे पहले डॉक्टर। किस तरह लड़ोगे भाई उस खुदा से जिसने हमें पैदा किया है? नहीं हो सकता कुछ भी। हजरत मूसा अलैहि सलाम का एक वाकया है ना, उन्होंने पूछा अल्लाह से, मुस्तनद वाकया नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है, किसी हो सकता है किसी इसराइली रिवायत में, लेकिन इससे जो मजमून साबित हो रहा है वो मजमून क्या है? वो मजमून दुरुस्त है कि ए अल्लाह, अगर ये सारे हादसे तीर बन जाएं और चलाने वाला बहुत ताकतवर हो, उस ताकतवर से लड़ना हमारे लिए मुमकिन ना हो, तो इन तीरों से हम कैसे बचें? तो कहा गया तीर चलाने वाले से दोस्ती कर लो। जब कोई बहुत ताकतवर हो ना, महल्ले का दादा हो, और आपको बंदूकें भी हो, कलाशनकोफ भी हो, बहुत बड़ा गैंग हो, और आप ठट्टे पे डरते रहो, तो भाई डरने की जरूरत नहीं है। आपके पास भागने का जब ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है, आप भी उसी के गैंग में शामिल हो जाओ। क्या ख्याल? उससे क्या कर लो? दोस्ती। अल्लाह से लड़ नहीं सकते, कितनी ही साइंस तरक्की कर ले, अभी भी ऐसी खतरनाक बीमारियां। मेरे तो हर शोबे के लोगों से मिलना होता है ना, वहां हेल्थ बहुत लोगों की अच्छी हो गई है, लेकिन वहां की बीमारियां भी बहुत डेंजरस हो गई हैं। कैंसर के पेशेंट ऐसे खतरनाक, इतने खतरनाक पेशेंट, किसी का जबड़ा काट दिया डॉक्टरों ने, किसी की आंतें निकाल के बाहर रख दी। ये सारे बीमारियां आपको यूके में भी मिलेंगी, यूरोप में भी मिलेंगी, अमेरिका में भी मिलेंगी। लड़ रहे हैं लेकिन अल्लाह से लड़ने में कामयाब नहीं हो रहे। ऐसी ऐसी खतरनाक बीमारियां, बिस्तरे मर्ग पे आप अस्पतालों में जाओ तो वहां भी लोग इसी तरह पड़े हुए हैं। भाई हमारे यहां थोड़े ज्यादा हैं और वहां कम है, लेकिन हैं, लड़ नहीं सके अल्लाह से। तो भाई ये डिप्रेशनों और टेंशनों से बचने का तरीका सिर्फ ये नहीं है कि आप टेंशन से बचने के असबाब इख्तियार करें, वो भी जरूरी है, लेकिन असल तरीका ये है कि जिसके हाथ में लगाम है, जिसके हाथ में तसर्रुफात हैं, उससे आप क्या कर लें? बोलो दोस्ती। सवाल पैदा होता है क्या इससे वो टेंशन देना खत्म कर देगा? लोग फिर यहाँ एक सवाल करते हैं, अच्छा हम अल्लाह से दोस्ती कर लें, दोस्ती का मतलब नमाज, रोजा, ज़कात, हज और सारे हकामात को फॉलो करें, ज़िना छोड़ दें, ये सब, तो क्या वो टेंशन नहीं देगा? तो टेंशन तो दुनिया दीनदारों में भी आती है भाई, वो देगा। हालांकि याकूब अलैहि सलाम तो अल्लाह के मानने वाले थे, वो टेंशन देगा, लेकिन वो साथ साथ ये बात भी दिल में डाल देगा, ये जो मैं तुम्हें परेशानी दे रहा हूं दुश्मन बन के नहीं बल्कि दोस्त बन के दे रहा हूं। ये फर्क होता है अल्लाह के नाफरमान की टेंशन में और अल्लाह के फर्माबरदार की टेंशन में। ये मैं दोस्त बन के दे रहा हूं, दुश्मन बन के नहीं दे रहा। जब दोस्त की तरफ से कोई तकलीफ आए 100% यकीन होता है इस तकलीफ में मुझे फायदा है। मिसाल के तौर पर, बस ये मिसाल देकर फिर हम आगे चलते हैं। दो आदमी टीके लेके बैठे हुए हैं, आके उसने टीका ठोक दिया आपके कूले शरीफ में, ठीक है ना, आपकी चीख निकलेगी, आप रख के लगाओगे एक थप्पड़ कि तूने मुझे ये टेंशन क्यों दी। लेकिन अगर फौरन वही आदमी एक सर्टिफिकेट निकाल के दे कि मैं एक सर्टिफाइड डॉक्टर हूं, आगा खान में बड़ी पोस्ट पर हूं, और कोरोना फैला हुआ था, डॉक्टर ने मुझे कहा था जो तमीज से ना लगवाए जाके कूले में घुसेड़ देना उसके, उससे वो कोविड से बच जाएगा, क्या हो जाएगा? और मेरे पास टाइम नहीं था कि तुम मुड़ते, तुम्हें तकलीफ हो, मैं ठोक दिया बस। अब जब आपको देखोगे कि यार ये वाकई सर्टिफाइड डॉक्टर है और जो इसने ठोका है वो भी वैक्सीन है, सारी उसके पास रिपोर्टें हैं, और ये भी आपको पता हो कि भाई ये माहिर भी है इस फन का, तो फिर आप उसको थप्पड़ लगाओगे? बल्कि जो थप्पड़ आपने लगाया था आप कहोगे सॉरी, ये दूसरी तशरीफ पे भी एक ठोक दो आप, ताकि काम क्या हो जाए? अभी एक तशरीफ, तो ये दोनों तशरीफें अल्लाह ने बनाई इसलिए हैं कि काम पक्का हो। क्या ख्याल है भाई? अब गुस्सा आएगा आपको, बल्कि आप कहोगे सर मैंने जो आपको थप्पड़ लगाया, काइंडली मेरा थप्पड़, तशरीफ तो
تھی, اب تھپڑ بھی لگا سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے, تو آپ تھپڑ بھی لگا سکتے ہیں مجھے, آپ چائے پلاؤ گے, سوری کرو گے. تو بھائی جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اسے ٹینشن آتی ہے, بوکھلا جاتا ہے, خودکشی کی طرف جاتا ہے, بلڈ پریشر کا مریض بن جاتا ہے, عذاب ہے اس کے لیے. جو اللہ کے سے دوستی والے لوگ ہیں انہیں ٹینشن آتی ہے, ان کو پتا ہے ہوا مولانا, وہ اللہ ہمارا دوست ہے, وہ ہمیں رسوا نہیں کر سکتا, وہ ہمارے فائدے کے لیے کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے. دیکھو میدان جنگ میں جب صحابہ زخموں سے چور تھے نا, غزوہ احد میں بہت زیادہ زخم پہنچے تھے, بہت شہادتیں ہوئی تھی, تو اللہ نے ان کو کیا تسلی دی, ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون. دیکھو زخم ان کو بھی پہنچے ہیں جیسے تمہیں پہنچے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ تم اللہ والے تھے تو تمہیں زخم ہی نہ پہنچے, وہ چونکہ اللہ کے نافرمان ہیں صرف ٹینشن ان کو ملے, نہ 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 نہ. اللہ کہتے ہیں دنیا کا نظام ہے بھائی, جنگ ہوگی تو دونوں طرف لاشیں ہوں گی, دونوں طرف زخم ہوں گے. تو دنیا کا نظام میں نیک اور برے میں فرق نہیں کیا جاتا. دنیا میں آزمائشیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, نیک پہ بھی آئیں گی, برے پہ بھی آئیں گی, یہ جنت تھوڑی ہے. لیکن اللہ نے صحابہ کو تسلی دی کہ دیکھو تمہیں بھی زخم پہنچے ہیں, انہیں بھی پہنچے ہیں, وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ, لیکن ان زخموں پہ تم جو اللہ سے ثواب کی امیدیں لگا کے بیٹھے ہو وہ امیدیں انہیں نہیں ہیں. یہ فرق ہے تم میں اور ان میں. تو ٹینشن مت لو کہ اللہ یہ کیا, وہ بھی زخمی ہم بھی زخمی, تو ہمارے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ ہوا. اللہ کہتے ہیں ان کو ان زخموں پہ کوئی امیدیں نہیں ہے, زخم برائے زخم. تمہیں اس زخم پہ کیا ہے, امیدیں ہیں کہ یہ خون قیامت کے دن اس میں سے مشک کی خوشبو آئے گی, جیسے میں نے واقعات سنا ہے نا جو شہداء کہ ہم نے خون کی خوشبو سونگھی ہے, تو اس پہ تمہارے گناہ معاف ہوں گے. تو اللہ نے سورہ واقعہ میں ان آیتوں میں یہ بتایا کہ انسان کو کی 2 ٹکے کی اوقات بولو نہیں. یہ تو میں نے واقعہ سنایا تھا اس شخص کا جس کو کینسر ہوا لیکن انسان کا بچہ بن گیا, وہ توبہ کی علماء سے, بزرگوں سے, اور اللہ نے اس کو توبہ کے ساتھ دنیا سے اٹھایا. ایسے واقعات, کچھ ایسے واقعات بھی بتا دوں جن کو اس حال میں بھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی. ایک اور واقعہ ہمارے دوست نے بتایا کہ ایک صاحب تھے, ساری زندگی دولت کمانے میں لگی نا ان کی, بنگلے بنا لیے, یہ کر لیا وہ کر لیا. اب ان کے جو دوست تھے انہوں نے بھی بہت کچھ کما لیا. اب ان کے مرنے کا ٹائم آ گیا, ڈاکٹر نے کہا بھائی آپ چند دن کے کیا ہیں مہمان. تو اب ان کی سوچ دیکھو, اب جب آخری وقت تھا نا جس دن ان کو پتا تھا انا للہ میرا ہونے والا ہے, انہوں نے وصیت کیا لکھوائی. وصیت میں کسی لوگوں کا خیال ہوگا لکھوا رہے, دیکھو میرے ذمہ حج رہ گیا تھا, حج بدل کرا دینا, ٹھیک ہے نا, میری جو ہے وہ اماں کے لیے کنواں وہاں پہ کھدوا دینا, میں نے اپنے ماں باپ کی کوئی خدمت نہیں کی ہے تو چلو کچھ غریبوں کو کھانا کھلا دینا میرے ماں باپ کے ثواب کی نیت سے, شاید اس بہانے کچھ ہو جائے. دیکھو میرے بچوں کو تھوڑا نماز روزے کی ترغیب دے دینا, یا میری وراثت کو شریعت کے مطابق تقسیم کر دینا. لوگوں کا یہ خیال. وصیت کیا کر رہے ہیں صاحب, کہہ رہے ہیں بھائی جان میرا جو پیسہ ہے نا فوری طور پر ڈیفنس میں ایک بہت بڑا بنگلہ خریدو, اور جتنا جلدی ہو سکے نا اس بنگلے میں مجھے ٹرانسفر کرو. میں چاہتا ہوں میرا جب جنازہ اٹھے تو بہت بڑے بنگلے سے اٹھے. آگے الفاظ سنیے, کہہ رہے ہیں یہ ٹکے ٹکے کے تاجر جو میرے ساتھ کے تھے, ٹھیک ہے نا, یہ ٹکے ٹکے کے تاجر جو میرے دوست تھے ٹکے ٹکے کے, ان کے ہزار گز کے بنگلوں کے مالک ہیں, تو میں ان کو ان کی اوقات یاد دلانا چاہتا ہوں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. یہ ٹکے کا لفظ بڑا پرانا اور بڑا مشہور لفظ. کہہ رہے میں چاہ رہا ہوں میرا جنازہ جب یہاں سے اٹھے گا نا, ایک نارمل گھر ہے, تو وہ جو ٹکے ٹکے کے میرے ساتھ بنٹے کھیلنے والے, لٹو کھیلنے والے, میں جانتا ہوں ان کو, 2 ٹکے کے تھے نہیں, آج کروڑوں کے مالک ہیں, تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم بھی کم, ہاں, تاکہ وہ ٹکے ٹکے کے لوگ ہیں نا ان کو ان کی اوقات سمجھ میں آئے. ابے تو اوقات یاد دلا کے کیا تیر مار دے گا یار, تو چھوڑ اس کو, ابھی تو جا رہا ہے قبر میں, آخری منزل کی طرف جا رہا ہے. وہ ٹکے ٹکے کے لوگ پھر بھی تجھ پہ نہیں خوش, وہ کہیں گے تو کھرب پتی تھا یا تو کھرب پتی سے بھی زیادہ بڑا مالدار تھا. جب جنازے کے پھٹے پہ لیٹ گیا نا تو ہم تو اس سے پھر بھی کیا ہے, کیا خیال ہے. جو سیٹ جنازے کے پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوتا ہے, کوئی رکشا والا اس پہ رش کرتا ہے, یار عظیم انسان ہے یار, کوئی بات نہیں, پھٹے پہ لیٹا ہوا ہے تو عظیم انسان نا, ٹماٹر والا تو نہیں ہے نا. اگر وہ رش کر رہا ہو نا تو وہ پھٹے سے اٹھ کے بولے گا تو لیٹ جا, مجھے ٹماٹر کی ریڈی دے دے. کیا خیال ہے, یہی کہے گا نا کہ ٹھیک ہے پھر تو لیٹ جا, مجھے ٹماٹر کی ریڈی دے دے. اگر وہ اٹھ کے کہے تو کہے گا نہیں تو وہیں لیٹا رہے, میں ٹماٹر پہ کیا ہوں, خوش ہوں. تو اس لیے میرے بھائی دنیا 2, یہ لفظ یاد رکھ لو, یہ کیا ہے, 2 ٹکے کی ہے. تو اللہ نے سورہ واقعہ میں یہی منظر کھینچا ہے, بھائی تھوڑے دنوں میں پھٹے پہ لیٹنے والے ہو تو اتنے فنٹر بننے کی کوشش نہ کیا کرو. جس نے پیدا کیا ہے طاقتور وہی ہے, تو اپنے آپ کو ابھی سے اس کے حوالے کر دو. آگے ہم چلتے ہیں جلدی, بس اس کو میرا آگے بھی کہیں بیان ہے, ڈیفنس میں جانا ہے فوری طور پہ. ڈیفنس والوں کو انسان کا بچہ بنانا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے, ان کے بگڑنے کے چانسز زیادہ ہیں. جب پیٹ بھرا ہوا ہو اور پیسہ بھی ہو اور گٹر کے ڈھکن بھی لگے ہوئے ہوں تو پھر شراب کباب کی طرف انسان جاتا ہے, لڑکیوں سے دوستیاں, اور پھر بڑے مسائل ہوتے ہیں مالدار. میں نہیں کہہ رہا وہ ایسے ہیں, وہ پھر ویسا نہ وہ ناراض ہو جائیں, لیکن مالدار علاقوں کے مسائل غریبوں سے بہت زیادہ ہیں. غریب کے پتہ ہی گھریلو مسئلے کیا ہوتے ہیں, ہم تو ہر طرح کے لوگوں سے نمٹتے ہیں نا. غریب کے مسئلے کیا ہوں گے, مفتی صاحب میری وائف میری والدہ کی خدمت نہیں کرتی, اس دن میری امی نے بولا تھا چائے بناؤ وہ سوتی رہ گئی. یہ غریبوں کے مسئلے ہیں, اس پہ بڑی ٹینشن لے رہا ہوتا. امیروں کے یہ نہیں ہے کہ میری اماں نے چائے کا بولا اس نے بنائی نہیں, اماں بولتی نہیں ہے چائے کا, بٹن دباتی ہے نوکر چائے لے کے آ جاتا ہے. وہاں یہ مسئلے نہیں ہے, ساس کی خدمت اور سسر کی خدمت, وہ کہتے ہیں کیا چچورے مسئلے ہیں یار, نیچ. وہاں بہت خطرناک مسئلے, سب کی بات نہیں کر رہا بھائی, کہیں ایسا نہ ہو کہ بولے کہ یار میں ڈیفنس میں آ جاؤں. اور تو وہاں مسئلے پتہ ہے جو میرے پاس آتے ہیں نا, مالداروں کے, ڈیفنس کی بات نہیں کر رہا ہے, مالداروں کی بات. مفتی صاحب میری وائف جو ہے